پہاڑی کے عین وسط میں وہ بڑی سی چٹان کسی بالکون کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ موسلا دھار بارش کا سلسلہ رکا تو بابا اپنے کمرے سے نکل کر چٹان کی طرف چل دیے۔ چٹان پر کھڑے ہو کر سامنے دیکھیں تو شور مچاتا دریا بستی اور جنگل کے درمیان کھینچی کوئی لکیر معلوم پڑتا ہے۔ بابا اکثر چٹان پر جنگل کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس وقت بھی بابا کھردری سرمئی چٹان پہ جنگل کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے سامنے پل کی طرف دیکھا جہاں کچھ بچے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ پھر جنگل کی طرف دیکھا تو ہر شے دھلی دھلی اجلی نکھری نظر آ رہی تھی۔ میں نے سکوت توڑا اور کہا، بابا بارش سے تو دھوپ بھی اجلی اجلی نظر آ رہی ہے۔ پگلے چیزیں دھلی ہیں تو ان پر پڑھ کر منعکس ہونے والی روشنی بھی تجھے اجلی ہی لگے گی نا، تجھ تک سب اس روشنی کی صورت ہی تو پہنچتا ہے۔ بابا مسکرا کر بولے۔ جی بابا، میں نے جواب دیا، میں جانتا تھا اب مزید باتیں کریں گے اور میں کچھ سیکھوں گا۔ جانتے ہو فطرت کیا ہے؟ جانتے ہو فطرت کے علاوہ کچھ ہے؟ بابا نے سوچتے ہوئے مجھ سے سوال پوچھا۔ میں چپ رہا تو بولے، کیا ہوا؟ کچھ تو کہو۔ جی آپ بتائیں نا، میں نے جواب دیا۔ سب فطرت ہی ہے، ہر شے فطرت کا جزو ہے، بابا بولے۔ میں نے گردن گھما کر شہر کی جانب دیکھا تو جنگل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہاں نہیں یہاں دیکھ، وہاں تو فطرت سے جنگ جاری ہے۔ کس کی جنگ جاری ہے بابا؟ فطرت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اب جو اظہار کرے اسے ماننا تو پڑے گا۔ فطرت کے پیدا کردہ حالات کو بدلے تو اس کا اقرار تو کرنا چاہیے، خود کلامی کے انداز میں بولے۔ پھر یوں گویا ہوئے، فطرت اپنا اظہار حالات کے ذریعے کرتی ہے، مسلسل بدلتے حالات۔ حرکت حربہ ہے اس کا، مسلسل حرکت، کچھ جامد نہیں۔ تو اور میں بھی اس مسلسل حرکت کا نتیجہ اور پیداوار ہیں، فطرت کا حصہ ہیں۔ مگر ذہانت کو یہ خود سری یہ غرور پسند نہیں، یہ باغی ہے، یہ حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، گرچہ مکمل قدرت نہیں رکھتی مگر پھر بھی کوشاں رہتی ہے۔ اسی فطرت سے لیتی ہے، اسی کے اندر رہ کر اسی کے خلاف چلتی ہے۔ ہم انسانوں کو، تجھے مجھے اوروں کو اعلی کار بناتی ہے۔ وہ دیکھ بستی، انسانوں کی وہ بستی فطرت کو ذہانت کی للکار کا نتیجہ ہے۔ فطرت کے علاوہ ذہانت ہے، کوشش کرتی ہے، یہ انسانوں میں پائی جاتی ہے بیٹا۔ انسانوں کو کوشش کرنا چاہیے، حالات کو بدلا جا سکتا ہے، انسانوں کو فکر کرنی چاہیے۔